بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ معتکفین اعتکاف بیٹھ چکے ہیں۔ ایک غم اور حزن کی کیفیت ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مقدس، مطہر، عزت والے، عظمت والے، شان والے ایام دیے۔ پہلا عشرہ رحمت کا دیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا دیا، تیسرا عشرہ اب جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ مہینہ جس کے دن روزوں سے منور ہیں اور جس کی راتیں قرآن کی تلاوت سے منور ہیں، اگر تو ہمارا ویسا ہی گزر رہا ہے جیسے ہمارے 11 مہینے گزرتے ہیں، تو یہ بڑی فکر مندی کی بھی بات ہے، سوچنے کی بھی بات ہے، غور کرنے کی بھی بات ہے۔ اگر تو ہم نے ساری غیبتیں چھوڑ دی ہیں، اگر تو ہم نے سارے جھوٹ چھوڑ دیے ہیں، چلے میں آج انسانی جبلت کو دیکھتے ہوئے بات کر لیتا ہوں۔ ہم ایک چارٹ بنا لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کے عشرے کے اندر نمازوں کے حوالے سے ہماری کیا روٹین رہی ہے، روزے میں ہم نے جھوٹ کتنا کم بولا ہے، غیبت کتنی کم کی ہے، لغو باتیں کتنی کم کی ہیں، ہم نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کتنی کم کی ہے، جو دکاندار ہے اس نے اپنے تول میں کمی تو نہیں کی ہے، جو دودھ بیچنے والا ہے اس نے اپنے دودھ میں ملاوٹ تو نہیں کی ہے، جو مسند حکومی پہ بیٹھا ہوا ہے اس نے اپنے منصب اور اپنی مسند کا حق ادا کیا ہے، اور کتنے فیصد کیا ہے۔ اگر تو ناظرین میں بہت چھوٹی بات کرنے لگا ہوں، بہت چھوٹا عدد بیان کرنے لگا ہوں، 10% بھی تبدیلی آ گئی ہے، تو پھر تو ہم کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن اگر 10% بھی ہم تبدیل نہیں ہوئے، ہم بھوکے پیاسے رہے ہیں لیکن ہم نے جھوٹ نہیں چھوڑا، ہم نے غیبت نہیں چھوڑی، ہم نے لوگوں کو گالیاں دینی نہیں چھوڑی، سوشل میڈیا کا لغو استعمال نہیں چھوڑا، مسجد میں جا کے باجماعت ادا نماز کی ہے، لیکن ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی کیفیت ہمارے اوپر نہیں طاری ہو رہی۔ ہماری نماز جس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر عیب کو روک دیتی ہے، لیکن ہم اپنی روٹین کی زندگی میں چل رہے ہیں، تو پھر یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت، کیا ہم نے قرآن کریم، ایک قرآن کریم، 2، 3، کتنے قرآن کریم مکمل کیے ہیں؟ اگر تو ہم نے وہی روٹین رکھی ہے کہ جو ہماری 11 مہینوں میں تھی، حالانکہ اس میں بھی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت ہی نہ کریں۔ کوئی دن ہمارا ایسا گزرے کہ جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہوئی ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ آئیے میرے ساتھ مل کر دعا کیجئے کہ یا اللہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا دن نہ ہو جس دن ہم قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں۔ اپنا ایک چارٹ بنا لیجئے کہ میں نے روز کا ربع پڑھنا ہے، نصف پڑھنا ہے، ثلث پڑھنا ہے، پورا ہونا تو یہی چاہیے کہ کم از کم ایک پارہ فجر کے بعد اور ایک پارہ مغرب کے بعد پڑھا جائے۔ ہم ایسے الجھ چکے ہیں اپنی اس مادی زندگی میں کہ ہمیں جو اصل زندگی ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس دنیا کی جو کامیابیاں ہیں، یہاں مال جمع کر رہے ہیں، یہاں کامیابی حاصل کر رہے ہیں، یہ ہمیں آخرت کی کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں ہے،
آخرت کی کامیابی مال میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے، اقتدار میں نہیں ہے۔ اگر وہ اقتدار ظلم والا ہو، زیادتی والا ہو، لوگوں کے حقوق غصب کرنے والا ہو، وہ اختیار کہہ لے تو پھر یہ تو گلے یہاں سے پکڑا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، وہ دل شیطان کی اماج گاہ ہے، اس کی رہائش گاہ ہے، اس کی منزل ہے۔ وہ ایک ویران گھر ہے جس میں جو مرضی آ کے بسیرا کرے، اور ایک ویران جگہ ہو جس میں کوئی صفائی نہ ہو، جس میں کوئی تطہیر نہ ہو، تو وہاں کون رہتا ہے؟ ابھی چند دن باقی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں کہا گیا ایام معدودات، چند دن باقی ہیں۔ آئیے، ارادہ کرنے سے تو کوئی فرق، ہاں ارادہ سچا ہونا چاہیے، عزم کامل ہونا چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جب تو ارادہ کر لے، عزم کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر اس پر اللہ پہ توکل کر۔ ہم ارادہ کر لیں گناہ چھوڑنے ہیں، جھوٹ چھوڑنا ہے، غیبت چھوڑنی ہے، لوگوں کا حق مارنا چھوڑنا ہے، ماں باپ کی عزت کرنی ہے، پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، ارادہ تو کریں۔ ارادے پہ بھی نیکی ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب تو ارادہ کر لے پھر اللہ پر توکل کر، ان اللہ یحب المتوکلین، وہ میرا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہ یا اللہ میں آ گیا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب مجھے ہمت و توفیق دے، میں نے ظہر بھی پڑھوں، عصر بھی پڑھوں، مغرب بھی پڑھوں، عشاء بھی پڑھوں، یا اللہ میں نے ایک سپارہ تلاوت کیا، مجھے ہمت دے، میں کل سے 2 پڑھوں، 3 پڑھوں، 5 پڑھوں، میں نوافل پڑھوں۔ کسی اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ نماز تو فرض ہے، جو فرض ہے نماز کے، سنت موقدہ، ان کو مزین نوافل سے کیا جائے۔ صبح سحری کے قریب جہاں آپ نوافل ادا کریں، وہاں استغفار کی کثرت بھی کریں۔ استغفار تمام غموں سے نجات دے دیتا ہے، اور پھر یہ تو جہنم کی آگ سے آزادی کا اشترا ہے۔ عزم کریں، ارادہ کریں، وعدہ کریں اللہ سے، اپنے دلوں کو کینے سے، حسد سے، بغض سے، عداوتوں سے پاک کر کے اپنے دل میں قرآن کریم اور اللہ کے ذکر کو بھریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اپنی زندگی میں وظائف پوچھے جاتے ہیں، جی کوئی وظیفہ بتا دیں، کچھ بتا دیں، میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، سارے غموں سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور استغفار کریں، سب غموں سے نجات مل جائے گی، رزق میں وسعت آ جائے گی، بیماری سے شفا ہو جائے گی۔ لیکن توجہ کے ساتھ، ہم ایک طرف تسبیح پھیر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تیسری طرف سوشل میڈیا، ایسے نہیں۔ اور پھر درود شریف تو اتنا احترام سے پڑھنا چاہیے، اتنا ادب سے پڑھنا چاہیے کہ کس ہستی کو ہم تحفہ بھیج رہے ہیں، اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تحفہ جو ہے یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے اوپر اپنی رحم و کرم فرما دے، اور اس جہنم سے آگ کی آزادی کا عشرہ ہمارے لیے واقعی ہی ہم جہنم کی آگ سے آزادی ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا رحم و کرم ہو جائے۔ اہل فلسطین ایک بار پھر وہاں صورتحال خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور تمام بلاد اسلامیہ کو اپنی حفاظت میں رکھے، ارض حرمین شریفین کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔